صحت کی بات کوالٹی کے ساتھ آج کا موضوع صحت کے بارے میں نہیں ہے، ایک مختلف موضوع ہے تو ریلیٹڈ صحت کے ہی بارے میں۔ کوالٹی کوالٹی کسی بھی چیز میں اس کا مطلب کیا ہے، چاہے وہ سروس ہو چاہے وہ کوئی آئٹم ہو، یعنی کہ ریلائبلٹی، ڈیوریبلٹی اور کسٹمر سیٹسفیکشن۔ اگر وہ سروس میں ہو اس میں بھی یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں: کاسٹ، آؤٹ کم، ڈیوریبلٹی، ریلائبلٹی، ایفیشنسی، افیکٹنیس اور ٹائملینس۔ اس چیز نے دنیا میں بھر میں بدلاؤ لایا ہے۔ کون ملک کتنا آگے گیا؟ بیکاز انہوں نے کون سا ایسا پروڈکٹ پروڈیوس کیا جس کی وجہ سے وہ آگے اکانومکلی ایڈوانسڈ کنٹریز بن گئی۔ آپ جنرل الیکٹریکل دیکھو، ان کی طرف سے تمام ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ، سائمنز دیکھو، ان کی طرف سے ریڈیالوجی۔ آپ جاپان دیکھو، جو بھی انڈوسکوپک اکوپمنٹ، ریڈیوز، ہر ایک نے سنا ہوگا فلپس ریڈیو وہاں سے آتا تھا۔ وہ کوالٹی بتاتے ہیں۔ کوالٹی جب کوئی کنٹری، کوئی برانڈ، کوئی جگہ، کوئی چیز بناتا ہے اور باہر ایکسپورٹ اور امپورٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے اس میں کوالٹی ایشورنس۔ مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے ہیں۔ جب ہم دیکھیں گے ہماری کنٹری میں، انڈیا میں، اگر ہم جو بھی پروڈکٹ ہمیں کچھ BSI یعنی کہ ان کو ISI مارک ہم کہتے ہیں، جس کی لیبل IC ہو اس کو ہم بولتے ہیں کہ اچھی کوالٹی کا ہے۔ کوالٹی کا کنسپٹ یہ بھی ہے، اگر سروس میں دیکھا جائے، ہیلتھ کیئر کی بات کریں، ہمارے پاس ہماری کنٹری میں NABH ہے، QCI ہے، اگر ایجوکیشن کی NABE ہے، ایجوکیشن میں اگر کچھ فارمز ہیں، یا لیبس کی بات کریں NABL ہے، NABL ہے۔ یہ ایشورنس کرتے ہیں کہ اور ان کو ریگولر انٹرولز پر چیک اپ کیا جاتا ہے، اسسمنٹ کی جاتی ہے کیا یہ کوالٹی کنٹرول پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں۔ اگر ہیلتھ کیئر کی بات کریں، مڈ ٹرم اسسمنٹ ہوگی، اگر ہماری NABH ایکریڈیشن ہوگی، مڈ ٹرم اسسمنٹ ہوتی ہے 2 سال کے بعد، اور وہ ایکسٹینڈ کی جاتی ہے۔ اور کچھ پورٹلز بھی بنائے گئے ہیں اس کے لیے، چاہے وہ ہیلتھ فارمکو ویجیلنس کا ایک پورٹل ہے، اسی طریقے سے CMC ویلور کا ایک پورٹل ہے جو لیب کے بارے میں ہے، ایمز کا ہیماٹولوجی کے بارے میں ہے، اسی طریقے سے انفیکشن کنٹرول کے، یا ڈرگ ریئیکشن یا انٹورڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں الرٹ کرنا۔ یہ کوالٹی کا کنسپٹ ہیلتھ کیئر میں، ڈرگس میں، اور جو بھی آئٹمس ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، بہت ہی صحیح ہے، کیونکہ اس میں ہم سیفٹی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاسپٹل کی بات کریں تو پیشنٹ آؤٹ کم ضروری ہے۔ آؤٹ کم، سیف آؤٹ کم، افورڈیبل کاسٹ، افیکٹنیس، یعنی کہ جو ہاسپٹل ہے وہ کیسے ایک تو اسٹینڈرڈ مینٹین کرے اور دوسرے کاسٹ لو کرے۔ ان کو ویسٹیج کم کرنی ہے، اس کو ایفیشنسی بولتے ہیں۔ اس کو امپلائیز کی ایسی ٹریننگ دینی ہے کہ وہ ویسٹیج نہ کریں اور پیشنٹ کی کیئر بڑھے۔ اس میں کوالٹی میں وہ کنسپٹ آتا ہے۔ ہم انہی لائنز پر چل رہے ہیں۔ آج جو ہم اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کوالٹی ٹریننگ۔ ہماری طرف سے، ہمارے ہاسپٹل کی طرف سے ایکریڈیشن ہوئی ہے نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کے ساتھ، جس میں ہم ایلیجبل ہیں کہ ہم کوالٹی کیئر کی ٹریننگ دے سکیں، جو 1 ایئر کورس ہے۔ یہ کوئی بھی ڈاکٹر، MBBS، BAMS، BAMS، ڈینٹل یا نرسز جن کی تقریباً 5 سال ایکسپیرینس ہو نرسنگ فیلڈ میں، وہ یہ ووکیشنل کورس لے سکتے ہیں 1 سال کا۔ اور یہ جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ان کی طرف سے ریکاگنائزڈ ہے، یہ کہیں پر بھی اس ٹریننگ کے بعد، یہ سرٹیفکیشن کورس کے بعد جاب کر سکتے ہیں۔ ہمارا کنسپٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے اسٹیٹ میں بھی کارپوریٹس آ رہے ہیں، کوالٹی کا کنسپٹ بڑھ رہا ہے، پرائیویٹائزیشن بڑھ رہی ہے، تو ان کو بھی کوالٹی مینیجرز چاہیے۔ تو ڈاکٹرز کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ اس کے علاوہ
ہمارے پاس جو ہم نے نرسز کی بات کی ہے جن کی 5 ایئرز ایکسپیرئنس ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز ہیں 1 سال کے والے. دوسرا جو ہم دیکھنے کو مل رہا ہے ایمرجنسیز. دیکھو اکثر ٹراما، ایکسیڈنٹس، ہارٹ اٹیک ہماری ایمبولینسز موو کرتی ہیں، لیکن ہم وہ لیک کرتے ہیں کوالیفائڈ سٹاف. کس پیشنٹ کو کیسے اس وقت ٹریٹ کیا جائے ایمرجنسی کے وقت. ہماری ایمبولینسز ٹرانسفر کرتی ہیں، لیکن سیف ٹرانسپورٹیشن کا مطلب ہے ان کے پاس کوالیفائڈ سٹاف ہو. ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین EMT ایک کورس ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے. چاہے نرسز ہو، FMPHW ہو، MMPHW ہو، یا کوئی بھی 12th پاس ود میڈیکل، ود سائنس، میڈیکل اسپیشلی، وہ اپنے کیریئر کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے، ایڈمیشن لے لیں. 1 سال کا کورس ہے. اپنی اپرچونٹیز دیکھو ہر جگہ. جو ہمارے بہت سارے کالجز ہیں جو نرسنگ اسٹوڈنٹس کی اپ گریڈیشن کے لیے ہے یہ کورسز. ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کس وقت ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے پاس 108 ہے، ہمارے پاس ہاسپٹلز ہیں، والنٹیئرز بھی بہت سارے ہیں جو جاتے ہیں. کہیں پر بھی ایکسیڈنٹ جب ہو جاتا ہے، ہم کیسے ایک پیشنٹ کو اٹھاتے ہیں، اس کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے. یہاں کہیں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کیسے کریں اس وقت اس کی جان بچائی جائے. اس کے لیے ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. 1 سال کا کورس، ہاں فی اس کا ضرور ہوگا. ہاسپٹل وزٹ کریں اور دیکھ لیں، اس کورس کے لیے اپلائی کریں. اپنی جاب اپرچونٹیز کے لیے سکلز کی ضرورت ہے. کسی نے کوئی کورس کیا ہے، لیکن آج کل کا زمانہ جو ہے سکلڈ پیپل دنیا بھر میں چلتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈریسر کا کورس ہے. اس کے لیے بھی زیادہ کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. 10th پاس ہو یا 12th پاس ہو، ان کو ہم ڈریسنگ کیسے کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. ان کی سرجری ہوگی یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی بھی ہاسپٹل میں، پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں. ڈریسنگ کے لیے وہ در بدر پھرتے رہتے ہیں کہ ہماری ڈریسنگ نہیں ہو سکتی ہے. پھر واپس 2000-3000 روپے گاڑی لے کر اکیلے اس ڈریسنگ کے لیے. کیوں نہ ہم ہر گاؤں سے 2 بندوں کو ٹرین کریں تاکہ گھر پر ہر گاؤں میں وہ ڈریسنگ کر سکیں. ہر گاؤں میں دور دراز علاقے کے لوگ، ان کا جاب ملے گا، ان کی روزی ملے گی، ان کا روزگار ملے گا. اور مریض جس کی ڈریسنگ کرنی ہو، جس کی سرجری کی ہو، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کچھ بھی ہو، زخم لگا ہو، وہ ڈریسنگ اور فرسٹ ایڈ اسی جگہ پر دے سکتے ہیں. یہ بھی ہم نے سوچ سمجھ کر یہ کورس چوز کر لیا ہے. اس کے لیے بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں اپلیکیشنز. جو بھی دور دراز علاقے کے لوگ ہیں یا جہاں پر بھی جو بھی میڈیکل میں انٹرسٹ ہے ایز ڈریسر بننے کی، ہم اس کی ٹریننگ دیں گے. 1 سال کا کورس ہے، لمیٹڈ آورز کی ٹریننگ ہے، پریکٹیکل، تاکہ بہت ساری جانیں اور ان کا روزگار بھی بنے. بہت ساری جانیں بچائی بھی سکتے ہیں. کبھی کبھی یہ ڈریسرز جو ہیں یہ ایمرجنسیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جب ہاسپٹل کے سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں کیسے مینیج کیا جاتا ہے پیشنٹس کو، وہ کمیونٹی کے لیے یوزفل بنتے ہیں اور ان کا روزگار بھی بنتا ہے. اس لیے آئیں اور ایڈمیشن لیں. آج کے اس میں جو خوشخبری ہم نے نارتھ کشمیر یا آل اوور کشمیر کے اسٹوڈنٹس کو، یا جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس کو، یا دوسری اسٹیٹ سے بھی آ سکتے ہیں، ان کے لیے جو خوشخبری ہم نے بتا دی کہ یہ کورسز کی، اس میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی آرفن ہے، کسی کو گنجائش نہیں ہے، ہر گروپ میں ایک اسٹوڈنٹ فری ہاسپٹل کی طرف سے اس کی ٹریننگ، اس کا خرچہ. علاوہ ہم کچھ بیچلرز ڈگریز بھی، یعنی کہ 3 سال کا، وہ بھی شروع کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کچھ دنوں میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے. اس میں کچھ سکل ڈیولپمنٹ کے کورس ہیں، یعنی کہ جن نے پہلی ٹریننگ کی ہوئی ہے، نرسنگ اسٹوڈنٹس ہو، OT ہو، انستھیزیا ہو، ان کو ایڈوانس یا نرسنگ اسٹوڈنٹس ڈائلسس میں جانا چاہتے ہیں، جن نے نرسنگ کیا ہو اور جاب نہیں مل رہا ہے، وہ ڈائلسس میں، کیونکہ ڈائلسس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں،
ڈائلس سینٹرز بڑھتے جا رہے ہیں. ڈائلس ٹیکنیشین کا کورس وہ 3 سال کا ہے، وہ بھی ہمارے پاس، وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے. 3-4 دن کے بعد ہم وہ انفارمیشن بھی دیں گے.